پیاری بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب، دانا اے غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اس انداز میں پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے بھی گواہ ہو جائیں کہ یا رب العالمین تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ رب کے محبوب، دانا غیوب، رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کی سروت رحمت للعالمین آقا کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے اس انداز میں کہ جان و دل، ہوش و قرات سب تو مدینے پہنچے، جان و دل، ہوش و قرات سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جان و دل، ہوش و قرات سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس انداز میں کہ ہم بظاہر بیٹھے یہاں ہوں، لیکن ہمارے دل، ہماری دھڑکنیں، ہماری قرات آقا کی سنہری جالیوں کے پاس تڑپ تڑپ کے، مچل مچل کے درود و سلام کے تحفے پیش کر رہی ہو۔ تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے۔ تو بے قراری دور کرتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کی چوکھٹ سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ پیاری بہنوں، آپ سب کو عید میلاد النبی کا یہ مہینہ اور آنے والی عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے، اس عید کے صدقے میں اللہ ہماری ہر دن عید بنا دے، آپ سب کی دنوں کو، ہر دن کو اللہ تعالیٰ عید میں تبدیل کر دے، اور ہر رات شب قدر میں تبدیل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے
کیسا؟ جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، کہیے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ دیوانیوں، عید میلاد النبی ہے اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کے علاوہ سب سے زیادہ عید میلاد النبی کی تکلیف ابلیس کو ہوتی ہے، اور جو چاہنے والے ہیں وہ تو عید میلاد النبی مناتے ہیں، بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عید میلاد النبی کوئی معمولی عید نہیں ہے، یہ عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ شب قدر ہوتی، نہ کوئی عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ شب قدر ہوتی، نہ شب برات ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ عیدوں کی عید ہے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بلند پائے کے بزرگ ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب ولادت ہے نا 12 ربیع النور، یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ پوچھا کیسے؟ ارشاد فرماتے ہیں شب قدر اس لیے افضل کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور 12 ربیع النور اسی لیے افضل، شب ولادت اس لیے افضل کیوں؟ کیونکہ اس میں صاحب قرآن نازل ہوا۔ کون نازل ہوا؟ صاحب قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن، صاحب قرآن نہ ہوتا تو قرآن کس پہ نازل ہوتا؟ قرآن ہمارے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت کی کہ قلب اطہر پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو قرآن نازل ہو تو شب قدر مناتے ہیں۔ شب قدر کی رات میں اللہ رب العزت نے پورا کے پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں نازل کیا تھا، پھر کم و بیش 23 برس دنیا میں قرآن پاک کو بھیجنے میں لگے۔ قرآن پاک 23 برس میں نازل ہوا، لیکن پورا کے پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ وہاں بیٹھو۔ تو قرآن والا افضل یا قرآن افضل؟ اللہ کا محبوب افضل یا اللہ کا کلام افضل؟ اللہ نے محبوب پہ اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اتنی افضل رات، اتنی افضل 12 ربیع النور، یہ عیدوں کی عید ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں 2 عید تھی، یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ تیسری کہاں سے آ گئی؟ 2 عید کیسی ہوئی؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو عید کہتے ہیں، اب تیسری عید بناتے ہیں۔ اور کتنی عید ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں سنو، جب جمعہ آئے نا، جمعہ، تو جمعے کے دن مسواک کرو، غسل کرو، اچھے کپڑے زیب تن کرو، خوشبو لگاؤ، اور مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجو۔ کتنے کام بتائے ہیں جمعے کے دن آقا نے؟ مسواک کرو، غسل کرو، اچھے کپڑے زیب تن کرو، اچھے کپڑے پہنو، صاف پاک اچھے، جتنے اچھے میسر ہوتے ہیں وہ کپڑے پہنو، اور مجھ پہ خوشبو لگاؤ، اور مجھ پہ کثرت سے درود پاک بھیجو۔
پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو ہی کیوں؟ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کیوں؟ میرے مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں وہ اسی لیے کہ جمعہ عید ہے، وہ اسی لیے کہ جمعے کا دن اللہ نے عید کا دن بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جمعہ عید ہے۔ اب صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ عید کیوں ہے؟ دن تو ساتوں ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، جمعہ ہے، سنیچر ہے، اتوار ہے، پھر جمعہ عید کیوں ہے؟ تو قربان جائے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے اس قول پر آقا ارشاد فرماتے ہیں جمعہ عید اسی لیے ہے کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی پیدائش کا دن ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو جسم میں روح پھونکی وہ دن جمعہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعہ آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے، تخلیق کا دن ہے، اسی لیے جمعہ عید ہے۔ اور جمعہ عید ہے اس لیے کیا کیا فرمایا آقا نے؟ مسواک کرو، غسل کرو، اچھے کپڑے سے وطن کرو، خوشبو لگاؤ اور مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرما رہے ہیں جمعہ عید ہے، اور عید کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن، میلاد کا دن، تخلیق کا دن۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، ہمارے باپ ہیں بظاہر، لیکن آپ کے دن، آپ کی تخلیق کے دن کو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت عید کا دن قرار دے رہے ہیں۔ ہر جمعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، تخلیق کا سیلیبریشن منایا جا رہا ہے، عید منائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آدم علیہ السلام کا ہر جمعے کو میلاد منایا جا رہا ہے، ہر جمعہ ان کی یاد میں، ان کے پیدائش کی یاد میں عید بنا دیا گیا۔ اور سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ سال میں 52 جمعے آتے ہیں، 52 جمعے، اور 52 جمعہ سال میں 52 عیدیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ 53-54، اور پھر عید میلاد النبی 55 عیدیں۔ لیکن یہ 55 میں جو 54 عیدیں ہیں نا، سب سے بڑھ کر ایک عید ہے، وہ عید میلاد النبی ہے۔ عید میلاد سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ آپ 12 ربیع النور کے دن، جمعے کو تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، لیکن 12 ربیع النور کو سرور کائنات، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا کی پیدائش کا دن، وہ دن بہت بڑا ہے، وہ دن بہت بڑا ہے۔ اس سے بڑا دن میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ میلاد کا دن اتنا عظیم ہے۔ ابو لہب جو تھا نا، پیارے آقا کا چچا تھا، رشتے میں دور کا۔ تبت یدا پڑھی ہے نا آپ نے قرآن پاک۔ ابو لہب جو تھا وہ بڑا ہی دشمنان اسلام تھا، بڑا ہی آقا کا دشمن تھا۔ رات و دن سازشیں کیا کرتا، آقا کو تکلیف دینے کی کوشش کیا کرتا۔ اس پہ پھر ایسا عذاب آیا کہ واصل جہنم ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے، اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، بڑی بری حالت میں تھا۔ پوچھا کیا ہوا، کیا بنا، کیسی کٹ رہی ہے جہنم میں؟ کہا بڑا برا حال ہے، لگاتار جہنم کا عذاب ہوتا رہتا ہے۔ کریکٹ کرو عنایت، چلیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا
محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کیا بول رہے تھے ہم؟ عید میلاد النبی جیسی عید کہ جب ابو لہب مر گیا، کسی کے خواب میں نظر آیا، کسی نے پوچھا کہ کیا بنی، تم تو اتنا ستاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب کیا حال ہے وہاں پر؟ کہنے لگا بہت بری حال ہے، بہت بری تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ عذاب میں ہوں. بس ہفتے میں پیر کے روز میرے عذاب میں رعایت کی جاتی ہے، اور ہفتے میں پیر کے دن میری اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے پانی نکلتا ہے جس کو میں چوستا رہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پوچھا وہ کیسے؟ ہفتے میں پیر کے دن یہ رعایت کیوں؟ تو اس نے جواب دیا بات یہ ہے کہ میں تو یوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا. جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا تھا میں آپ کے ساتھ لگاتار دشمنی میں رہا. لیکن بات تب کی ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی. چونکہ آپ میرے بھتیجے، میرے بھائی کے گھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی ولادت ہوئی تو میری کنیز حضرت سویبہ تھی، اور سویبہ نے میرے پاس آ کر خبر دی کہ آقا آپ کو بھتیجا ہوا ہے، آپ کے ہاں بھتیجا ہوا ہے، آپ کو بھتیجا مبارک ہو. سبحان اللہ. حضرت سویبہ جو تھی ابو لہب کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی اس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. یہ خوشی میں اسے تب تو مجھے نہیں معلوم تھا، کہنے لگا تب نہیں معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہے. میں تو اس خوشی میں کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس خوشی میں میں نے اپنی اس انگلی سے سویبہ کو آزاد کر دیا. بھتیجے کی پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے باعث، اس میلاد کی خوشی جو میں نے اتنی منائی تھی کہ حضرت سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس خوشی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن پیر کے روز مجھ پہ عذاب بند رکھا ہے. اور اس روز جس انگلی سے میں نے حضرت سویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، اور ہفتے میں پیر کے روز میں اس انگلی کے نکلنے والے پانی کو چوستا رہتا ہوں. جہنم میں پانی نہیں ملتا ہے. لیکن ابو لہب جیسے دشمنان نبی، اتنا بڑا دشمن تھا وہ اسلام کا اور حضور کا، اس کو بھی اللہ نے میلاد کی خوشی منانے کی وجہ سے ہفتے میں ایک دن عذاب میں رعایت کر دی. تو پھر جب ہم عاشق رسول عید میلاد النبی منائیں گے تو پھر ہم پر کتنا کرم ہوگا اللہ کا، کتنا کرم ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی محبت کے ساتھ عید میلاد النبی منانا، اپنے گھروں کو سجانا، اپنے گھروں میں لائٹنگ کرنا، اپنے گھر کے فرنیچر اور اپنے گھر کا سارا سامان اچھی طریقے سے صاف، اپنے صحنوں کو، اپنے گھروں کو صاف پاک کرنا. اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. خود اپنے اچھے کپڑے پہننا، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنانا، جلوس ابھی اگر سرکار اجازت دے تو جلوس میں بھیجنا، ورنہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے قاعدے قانون کو پالن کرنا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے. اپنے گھر میں ہی جشن منانا، خوشیاں منانا، نعت پاک پڑھنا، خوب فاتحہ خوانی کرنا، خوب لنگر بانٹنا، خوب جتنا ہو سکے غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو کھانا کھلانا، اچھے کپڑے بانٹنا، ان کی ضرورت کی چیزیں دینا،
اور خوب نعت خوانی کرنا، خوشیاں منانا، کیونکہ اس سے بڑھ کے خوشی عید الاضحیٰ کی بھی نہیں اور عید الفطر کی بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم کہاں عیدیں مناتے؟ ہم مسلمان ہی کہاں ہوتے؟ ہم تو نہ جانے کہاں کہاں پڑے ہوتے، کفر و شرک میں ہوتے، نہ جانے کہاں ہوتے. تو ایک اللہ کے پیارے حبیب اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تم پر احسان عظیم کیا، سب سے بڑا احسان کیا. سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. کیا کیا؟ کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے لیے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ڈر بھی سناتا ہے اور جو تمہارے لیے تمہیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے اور جو تمہاری فلاح کی باتیں سوچتا ہے. رسول سے بڑھ کے کون محبت کرتا ہے ہم کو؟ آپ کا تو احسان اتنا، اور اللہ نے خود فرما دیا وہ میرا احسان عظیم ہے. ہم نے تم پہ احسان کیا جو اپنا رسول بھیجا، جو تمہیں راستہ دکھائے، ہادی برحق بنا کے بھیجا، کتاب پڑھ کر سنانے والا بھیجا، کتاب جس پہ نازل کی اللہ نے قرآن پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ، احسان عظیم. اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کی تو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بے انتہا نعمتیں اللہ نے دی. اللہ نے ہمیں سب سے پہلے تو انسان بنایا، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، نعمت ہے. اللہ نے ہمیں آنکھ دی، نعمت ہے. اللہ نے اعلیٰ دماغ دیا، نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر دیے چلنے کے لیے، نعمت ہے. لیکن کسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا قرآن پاک میں کہ ہم نے بہت بڑی نعمت دی، احسان عظیم کیا. احسان عظیم کی بات اللہ نے کسی نعمت کو دینے کے بعد نہیں کی. لیکن جب بات آئی محبوب کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تم پہ احسان عظیم کیا ہے. کیا کیا ہے؟ احسان عظیم. سب سے بڑا احسان اللہ کا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب دیا. کون اپنا محبوب دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ جب سخت تاریکیاں تھی، سارے عالم میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، لوگ اپنوں کو قتل کرتے تھے، کوئی رشتوں کا پاس نہ تھا، بچیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. عرب کے اندر ایسی جہالت تھی کہ بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دی جاتی، زندہ دفن کر دی جاتی. یہ کون؟ پیارے آقا، مدنی آقا، سونے آقا تشریف آئے، آپ کی تشریف آوری ہوئی کہ کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے. کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے. کہہ رہے ہیں یہ مجبور و بے کس، آ گئے دیکھو سرکار میرے. تو جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، اب سدا مسکراتے رہیں گے. عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم سدا جگمگاتے رہیں گے. اس طرح اپنے ویرانے دل کو ہم مدینہ آواز آ رہی ہے سب کو؟ آ رہی ہے نا؟ تو کون آیا سویرے سویرے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ کا لال، بی بی آمینہ، ام النبی، نبی کی امی. ارشاد فرماتی ہے کہ جب
ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ کے دادا عبد المطلب نے محسوس کیا کہ جب گھر آتے ہیں گھر میں بے حساب خوشبو چلتی ہے، بہت خوشبو۔ آپ نے آپ کی دادی سے کہا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، اس قدر خوشبو؟ اور یہ خوشبو کسی ایران، عراق اور کسی حجاز کی بازار میں ملنے والی خوشبو بھی نہیں ہے، بہت بہترین اور بہت عمدہ خوشبو ہے۔ یہ خوشبو اپنے گھر میں کہاں سے اس قدر خوشبو آتی ہے؟ سرکار کی دادی حضرت نے کہا کہ یہ جو اپنی بہو ہے نا آمینہ، یہ آمنہ جو جدھر جدھر چلتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے، نہ جانے کون سی خوشبو لگاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے آپ کے دادا حضرت میرے آقا کے، انہوں نے کہا تو پھر تم بولو نا، اتنی خوشبو لگانا عورت کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور یہ خوشبو اتنی لگاتی ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں، لوگ یہاں سے گزریں گے تو نہ جانے کیا سوچیں گے۔ دادی نے کہا، میرے آقا کی دادی حضرت نے کہا آپ ہی پوچھیے نا، مجھے تو نہ جانے آمنہ کو دیکھ کے میری جب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، بہت رعبدار، بہت ادب کروں ایسا لگتا ہے، بہت میں بولنا چاہ کے میں بول نہیں پاتی ہوں۔ آپ بولیے۔ دادا حضرت نے آواز لگائی، میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب، انہوں نے آواز لگائی بیٹی آمینہ ادھر آؤ۔ بی بی آمنہ سامنے گئی، نظر نیچی تھی، بادب کھڑی تھی اپنے سسر کے سامنے، کہنے لگی ابا، بابا جان بتائیے کیا کام ہے، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹی آمنہ ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، اور عورتوں کو خوشبو لگانا اچھی بات نہیں ہے، عورتیں خوشبو لگائیں، اور اگر ہمارے گھر کے آس پاس سے لوگ گزرتے ہیں اور جب ہم گھر کے باہر ہی ہوتے ہیں تو ہمیں بہت خوشبو آتی ہے۔ کیا بات ہے، اتنی خوشبو کہاں سے لگاتی ہے اور کون لا کر دیتا ہے تمہیں یہ خوشبو؟ یہ بات سننی تھی کہ بی بی آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نظر نیچے کیے کیے کہنے لگی، اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی شاید اس شکم والے کی برکت ہے، بابا میں کہاں باہر جاتی ہوں اور کون یہاں آتا ہے، خوشبو نہ میں نے کبھی منگائی، نہ کبھی لگائی، نہ کبھی دیکھی ہے، میں تو ہمہ وقت گھر میں رہتی ہوں، کوئی بازار بھی نہیں جاتی ہوں، کوئی خوشبو میں نے نہ خریدی ہے نہ کسی نے لا کر دی ہے، لیکن جب سے یہ میرے شکم میں جو یہ رحمت والا بچہ آیا ہے، یہ خوشبو ہی خوشبو، آپ یہ بات کر رہے ہیں مجھ سے یا گھر میں خوشبو آتی ہے، میں تھوکتی ہوں تو بھی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بابا جان اس سے بھی عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ جو سورج ہے نا، یہ دن میں مجھے کئی کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، اور یہ جو چاند ہے نا یہ بھی مجھے بار بار سلام کرتا ہے، ستارے سلام کرتے ہیں، حضور تم کو تو سارے سلام کرتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عبد المطلب آپ کے دادا حضرت سمجھ گئے آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہونے کے پہلے عامول فیل کا جو واقعہ ہوا تھا نا، الم تر کیف فعل ربک کا جو سورہ فیل ہے، جب ابراہا کعبے کو ڈھانے کی نیت سے مکہ معظمہ میں آیا تھا نا، اس کے 55 دن پہلے، اس کے 55 دن بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی 12 ربیع النور کی دن۔ اور جب ابراہا آیا تھا نا اونٹوں کو
آپ کے دادا حضرت کے اونٹوں کو اس نے باہر پکڑ لیا تھا. اس نے ایک ایسا گرجا یمن میں بنایا تھا. یمن کا بادشاہ تھا. اور جب اس نے اپنا ایک گرجا بنایا کہ یہاں پہ لوگ آ کر حج کریں گے، اور ایک ڈمی کعبہ بنا لیا تھا. لوگوں نے پیخانہ پیشاب کر کے اس کو خراب کر دیا. کوئی نہیں گیا اس کے پاس. اس کو لگا میری انکم نہیں ہو رہی اور میرے پاس میرے ملک میں کوئی نہیں آ رہا. اس نے سوچا یہ کعبہ ہے اس لیے لوگ نہیں آ رہے. تو اس نے بڑی ہاتھیوں کی فوج لے کر، بڑے ہزاروں سپاہی اور فوجی لے کر وہ کعبے کو ڈھانے کی نیت سے موصل آیا تھا. وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی امی کے شکم میں تھے. آپ کے دادا حضرت کے اونٹوں کو اس نے پکڑ لیا تھا کہ جھگڑا سٹارٹ کرنے میں کچھ بات تو بنے، کچھ بات تو شروع کرے. آپ کے دادا نے کہا تھا اونٹ ہمارے ہیں، ہمیں واپس دے دو. کعبہ اللہ کا ہے، اللہ دیکھ لے گا. سب اس واقعے کو جانتے ہیں، ابھی ٹاپک اتنا لمبا کرنے کا نہیں ہے. ننھی ننھی چڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے ننھی ابابیل آئی، اور ابابیل کے لشکر ایک کنکر اٹھاتے اور ہاتھی پہ یوں اوپر سے ڈالتے، وہ بارود بن جاتا اور ہاتھی ڈھیر ہو جاتی، مٹی بن جاتی. اس کے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب حضرت عبد المطلب آپ کے دادا حضور کے اونٹوں کو اس نے پکڑ لیا تھا، تو دادا حضور نے یہ کیا تھا کہ پہلے اس سے تو کہہ دیا یمن کے بادشاہ سے کہ تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، کعبہ اللہ کا گھر ہے. اس نے کہا کعبے کی بات نہیں کرتے، اونٹوں کی بات کرتے ہو. کہا اونٹ میرے ہیں، گھر میرا نہیں، گھر تو اللہ کا ہے. جس کا گھر ہے وہ حفاظت کر لے گا. اور ادھر آئے، کہا بیٹی آمینہ، یمن کا بادشاہ کعبہ ڈھانے آیا ہے، اے بیٹی آمینہ چلو جلدی چلو. اور بیٹی آمینہ کو لے کر کعبہ شریف میں پہنچے اور کہا کہ بیٹی آمینہ دعا کرو، یہ شکم میں جو ہے یہ معمولی نہیں ہے. اور پیارے آقا شکم میں ہونے کے باوجود بی بی آمنہ نے جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی، اللہ تیرے گھر کی حفاظت تو کر، تو اللہ نے ننھی ننھی ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ، اور جو ابھی ایک پوائنٹ بات نکلی تو بتا دوں. لوگ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے وہ مشرک تھے، یہ ایمان والے نہیں تھے. تو ان کو میرا جواب یہ ہے، اللہ نے جس شکم کو چنا اپنے محبوب کو بھیجنے میں، وہ شکم کیا ایمان والا نہیں ہوتا؟ ہر چیز اس کے نام سے ظاہر ہوتی ہے. جیسے مسلمان کا مطلب اسی میں چھپا ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ نام رکھ لینے کو نام مسلمان ہے. نام سے مسلمان نہیں ہوتا، کام سے مسلمان ہوتا ہے. اور مسلمان کی ڈیفینیشن دیکھیں، مطلب ڈھونڈیں تو مسلمان کا مطلب مسلسل ایمان والا، لگاتار مسلسل جس میں ایمان ہو، جو مسلسل ایماندار ہو، وہ مسلمان کہلاتا ہے. مسلسل ایمان والا مسلمان. بی بی آمینہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ. آمنہ مطلب قرآن پاک میں بار بار آیا نا، پڑھتے ہوں گے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. آمنو اور آمنہ، ایمان والی، ایمان والی، جس کا نام ہی ظاہر ہے کہ وہ ایمان والی ہے. ان کو کیسے بول سکتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ ایمان والی ہیں. سبحان اللہ. بی بی آمنہ. اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ. عبد یعنی بندہ، اللہ کا بندہ. عبداللہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. جو اللہ کا بندہ ہے اس کو کیسے بول سکتے ہیں کسی اور کا بندہ ہے؟ تو یہ والی بات ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ کے والدین جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے تھے. آپ کے دادا حضور اور آپ کے والدین مشرک نہیں تھے. تو میلاد کی خوشی منانا اور منانا ہے اور مناتے ہیں. ہم میلاد کی خوشی نہیں چھوڑ سکتے. اور ہمارے لیے یہ عید نہیں ہے. عید میلاد النبی تو
55ویں عید ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک بات بتائیں، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ تو جب آقا کے دیدار ہو جائے نا تو وہ ہر وقت عید ہے۔ عید میلاد النبی تو وہ 12 ربیع النور کو آقا کی ولادت ہوئی ہے، وہ تو ہم عید مناتے ہیں، لیکن جب قرآن شاہد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے خوان اتار، ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان اتار، ایک دسترخوان اتار، تاکہ ہم اس دن کو عید بنائیں، وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے۔ کیسی عید ہو جائے کہ اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارا تاکہ ہم اس کو عید منائیں، اس دن کو عید منائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، مولا آسمان سے ایک دسترخوان اتار تاکہ ہم عید منائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دسترخوان اتارنے سے عید منائی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے عیسائی لوگ، اور وہ جو دسترخوان سرخ دسترخوان اترا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے، وہ دسترخوان اترا تھا، وہ دن اتوار کا تھا۔ آج بھی عیسائی لوگ اتوار کے دن چھٹی رکھتے ہیں، اس کو وہ عید مناتے ہیں، ہر اتوار کی عید ہوتی ہے ان کی۔ تو پھر ہم اتنے کم ظرف، اتنے گئے گزرے کہ جو ہمیں جہالت سے نور کے جانب، تاریکیوں سے نور کے جانب، ہم ایک ایسے گڑھے کے کنارے بیٹھے تھے جو جہنم کا گڑھا تھا، اس جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے۔ وہ محبوب، پیارا محبوب، اللہ کا محبوب، وہ محبوب آیا اور ہمیں اس نے جہنم کے کناروں سے اچک لیا، ہمیں کلمہ پڑھایا، صراط المستقیم پہ چلایا اور ہمیں جنت کے راستے پہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اس محبوب کا، وہ اللہ کے احسان کو ہم نہ مانے۔ دنیا میں اگر ہم کسی پہ تھوڑا سا احسان کرتے ہیں، کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، کسی کو ہم نے کوئی 10,000 20,000 ادھار دیے، اور کبھی وہ ادھار جب دینے کا وعدہ کیا تھا وہ تو واپس نہ دیا، لیکن کبھی کہیں نظر آیا تو وہ منہ پھیر کے چلے گیا، سلام بھی نہ کیا، کیا لگے گا؟ کیسا انسان ہے احسان فراموش؟ جب اتنے سے احسان کے لیے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ احسان فراموش ہے، تو جس کے صدقے میں اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے چلنے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دل دیا، خوبصورتی دی، اور سب سے بڑی دولت ایمان دیا، اور ایمان جس کے صدقے میں ملا وہ احسان عظیم کیا۔ اس احسان عظیم کو اگر ہم بھول جائیں، ان کی ولادت نہ منائیں، ان کی خوشی نہ منائیں، کیونکہ ان سے تو، آپ سے تو جان سے زیادہ محبت کرنے کا نام پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا ایمان ہے۔ اور ایماندار جو ہوتے ہیں وہ احسان فراموش نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے احسان عظیم کیا ہے، اپنا محبوب دیا ہے، اور اپنے محبوب کو اگر ہم، اللہ کے محبوب کو اگر ہم بھول جائے، کوئی اپنے منہ سے نہیں کہتا میرا برتھ ڈے مناؤ، کہتا ہے کیا؟ آپ جتنے سن رہے ہیں وہ بتائیے مجھ کو کہ جس دن آپ کا، ہمارا برتھ ڈے ہوتا ہے، سب کو اپنا برتھ ڈے یاد ہوتا ہے۔ چھوٹے تھے، اور آج بھی ہمارے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ بار بار بولتے رہتے ہیں ہمارا برتھ ڈے مناؤ، میرا برتھ ڈے آ رہا ہے، میرا برتھ ڈے آ رہا ہے، میرا برتھ ڈے آ رہا ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ لوگ بھی ہنسیں گے کہ اس کو اپنی خوشی منانے کا کتنا شوق ہے۔ لیکن بڑے جو ہیں نا، جو بالغ ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، ان کو بھی معلوم ہوتا ہے آج ہمارا برتھ ڈے ہے، آج یوم ولادت ہے ہماری، لیکن وہ اپنے منہ سے کبھی کسی کو، اپنے گھر والوں کو یہ نہیں کہتے کہ میرا برتھ ڈے مناؤ، لیکن دل میں آپ سب اندر سے اپنے آپ کو ٹٹولیے اور بتائیے مجھ کو
کہ کیا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو لوگ بولے کہ آپ کو آپ کا برتھ ڈے مبارک ہو، یوم ولادت مبارک ہو، آج آپ کا برتھ ڈے؟ کیا دل نہیں چاہتا؟ دل چاہتا ہے. دل کان دن بھر سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں کہ ابھی ہمارے بچے، ہمارا شوہر، ہمارے بھائی بہن ہم کو وش کریں کہ آپ کا برتھ ڈے. لیکن اوپر سے کوئی بھی نہیں کہتا. بیوی اپنے شوہر کو کبھی نہیں کہتی کہ میرا آج برتھ ڈے ہے، لیکن سننے کے لیے تو بے چین اس کے کان ہوتے ہیں رات تک. اگر شوہر کسی کام سے بھول جائے بیوی کا برتھ ڈے تو سارا سال پھر شوہر کا برتھ ڈے اچھے سے ہوتا رہتا ہے کہ میرا برتھ ڈے تو انہیں یاد ہی نہیں تھا، میرا برتھ ڈے تو انہیں یاد ہی نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برتھ ڈے کوئی اپنے آپ سے خود ہو کے نہیں مناتا، برتھ ڈے دوسرے مناتے ہیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیوں صحابہ کرام نے برتھ ڈے منایا تھا کیا؟ اچھا یہ بتاؤ، منافقین ہمیشہ یہ کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں ہم کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برتھ ڈے منایا تھا؟ الحمدللہ ابھی کل میں پڑھتے بیٹھی تھی تو اچانک اللہ رب العزت نے وہ جواب مجھ کو عطا کر دیا. میرے لیے عید ہو گئی. مجھے ان کا جواب اللہ نے عطا کر دیا. بہت زیادہ خوشی ہوئی، بے حساب خوشی ہوئی کہ یہ میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھا تھا. الحمدللہ اللہ کے بڑے بڑے بندے، اچھے اچھے بندے جن کے ذہن میں آیا ہو، لیکن میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا تھا یہ والی بات. لیکن اچانک اللہ رب العزت کی عطا ہوئی اور ایسا نقطہ، ایسا پوائنٹ ملا ہے کہ سن کے آپ بھی جھوم جاؤں گے. یا اب کسی نے اگر کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا میلاد منایا تھا تو کہنا ہاں، اپنے میلاد کی خوشی منائی تھی. اور وہ خوشی کیسی منائی سنیے. ساری زندگی پیارے آقا مدنی آقا نے جب سے نبوت کا اعلان نبوت کیا، کفار مکہ نے آپ کو بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی. 3 برس تو ایسے گئے جو ایک ایسی گھاٹی میں گئے جہاں نہ دوا تھی نہ پانی تھا، پتے کھا کر. ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی، اور 3 برس تک ایک گھاٹی میں رہنا پڑا تھا. ساری زندگی تمام صحابہ کرام مکی زندگی میں تکلیفوں میں رہے، کفاروں سے جنگ رہتی تھی، اور سارا مال غزوات کے لیے خرچ کیا جاتا تھا. تو خوشی منانے کا سوال ہی نہیں تھا، خوشی منانے کا وقت ہی نہیں تھا. لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع آخری حج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، جب آپ نے آخری حج فرمایا، ادا کیا. حجۃ الوداع کا خطبہ بھی بہت مشہور ہے، آپ نے آخری خطبہ دیا. اور حجۃ الوداع میں ایک آیت نازل ہوئی تھی سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم. وہ بھی کتنا ڈسٹرب کرے آپ کو. آج دین مکمل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم. پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا نے حجۃ الوداع میں جب 9 کو حج ہوتا ہے اور 10 کو قربانی ہوتی ہے، تو 10 ذی الحج کو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی. 100 اونٹوں کی، اس میں سے 63 اونٹ اپنی عمر مبارک کے سنوں کی تعداد کے برابر، اپنی عمر مبارک کے سنوں کے تعداد کی برابر آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیے اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ. اور اونٹ کیوں؟ اب ایک بات آپ کو مسئلہ اور بتا دیں، جو بھی حج کو گیا اور جو نہیں گیا ہے، جو جائیں گا وہ بھی یہ بات سمجھ لیں کہ جب لوگ حج کو جاتے ہیں اور حج کے دن جب قربانی ہوتی ہے، حج کے سیکنڈ ڈے، 9 کو حج ہوتا ہے، 10 کو قربانی کا دن ہوتا ہے عید کا. 10 کے دن جو قربانی ہوتی ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ 10 کی قربانی کے دن جو قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر مینا میں، تو پھر اپنے گھر میں انڈیا میں قربانی نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں قربانی تو ہم نے وہاں دے دی، یہاں کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ یہ بات مسئلہ سمجھ لے کہ وہاں تو قربانی دینی ہے، اور جو نہیں دے سکتا ہے وہ 10 روزے رکھے، 3 وہاں پر 7 یہاں آنے کے بعد.
لیکن قربانی تو وہاں دینی ہے، لیکن وہ قربانی کون سی؟ وہ قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں کہلاتی ہے۔ ہم کو اپنے گھر میں بھی قربانی کروانا پڑتا ہے، ہم وہاں ہو لیکن یہاں پہ قربانی ہونی چاہیے صاحب حیثیت کی جانب سے۔ لیکن وہاں جو قربانی ہوتی ہے حج کے دن کے دوسرے دن 10 ذی الحج کو، وہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے۔ حج کے شکرانے کی نیت سے قربانی کی جاتی ہے، وہ بھی ایک رکن ہے حج کا، ضروری رکن ہے۔ پیارے آقا چاہتے تو ایک ہی اونٹ کافی تھا نا، لیکن آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور 63 اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، قربان کیا، اپنے سن ولادت کے سنوں کے برابر۔ جتنے سال آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، اور 63 سال میں آپ نے حجۃ الوداع میں 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیے۔ اونٹ کیوں قربان کیے؟ قربانی کی عید ہوتی ہے نا، اور عید میں قربان کر کے گوشت کیا خود اکیلے کھا لیتے ہیں کیا؟ سب سے اچھی غذا، سب سے اچھا رزق، سب سے اچھا کھانا گوشت ہے، آقا نے فرمایا۔ اور گوشت جب بھی ہمارے عید ہوتی ہے، گوشت کے بنا عید نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیاز کرتے ہیں، گوشت کے بنا نیاز نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی خوشی کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، گوشت کے بنا نہیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے 63 سالوں کے تعداد کے مطابق 63 اونٹوں کی قربانی اپنا میلاد منایا، سمجھ لو۔ خوشی منانا مطلب 63 اونٹ کو میلاد کی خوشی میں منانا۔ یہ میرے آقا کی میلاد منانے کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنا میلاد خود منایا اور اپنے میلاد کی خوشی میں 63 اونٹ قربان کر کے صحابہ کرام میں تقسیم کیے، صحابہ کرام کو کھلایا، سب نے چھکر گوشت کھایا۔ سوچئے وہ میلاد کی خوشی نہیں تو اور کیا خوشی تھی؟ یہ میلاد کی خوشی ہے، میلاد کی خوشی آقا نے خود منائی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا پوائنٹ مجھ کو عطا کیا، اللہ کا بے انتہا شکر ہے، بے انتہا شکر ہے، بے انتہا شکر ہے۔ اور میری بہنوں، ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دوں، ایک اور نقطہ بڑا اچھا دماغ میں ہے۔ پیارے آقا، مدنی آقا، سونے آقا کی زندگی کی کل 2 جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل 2 جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو دونوں عالم کے مالک و مختار ہے، رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ نے خزانے دیے ہیں، آپ اللہ کے رزق کے قاسم ہیں، بانٹنے والے ہیں، لیکن آپ کے گھر کا حال کیا؟ آپ نے غریبوں میں رہنا پسند کیا، آپ نے ایک وقت کھانا اور کئی وقت بھوکے رہنا پسند کیا۔ اے اللہ، جب میں بھوکا رہوں تو تڑپ کے تجھ سے مانگوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں، مکے کے سارے پہاڑوں کو ہم آپ کے لیے سونے کا کر دیں۔ پیارے آقا مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں میرے مولا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں، جب کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو تجھ سے تڑپ کر مانگوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی یہ حال ہوتا کہ ایک مہینہ، ایک ماہ، ایک چاند، 2 چاند اور 3 چاند نظر آ جاتے، 3 مہینے گزر جاتے۔ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کہیں سے ہدیتاً دودھ آتا، بغیر گرم کرے کچا ہی پی لیا جاتا، کبھی 1-2 کھجوروں پہ ہی گزر ہو جاتی، کبھی جو کی سوکھی روٹی رکھی ہوئی اسی پہ گزر بسر ہو جاتی۔ 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھانا میسر نہیں آتا۔ شکم پر کبھی کبھی میری آقا مدنی آقا کے شکم پر کبھی 1 پتھر، 2 پتھر، 3 پتھر تک بندھے ہوتے۔ ایسی تکلیفیں اسلام کے لیے جھیلی ہے، دین کے لیے جھیلی ہے، کہ کہیں کوئی در یتیم یا کہیں کوئی غریب، کوئی فقرا یہ نہ کہہ دے کہ حضور نے تو شکم زیر ہو کے کھایا تھا اور ہم تو بھوکے مرتے ہیں۔
آقا نے ہر درد کو اپنی امتی کا خود جھیلا ہے، خود سہا ہے، خود تکلیفیں برداشت کی ہے، اپنے ماں باپ سے دوری برداشت کی ہے۔ پیارے آقا مدنی آقا 3 مہینے تک کے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن جب ان کے گھر خوشی ہوتی، حسنین کریمین جب تولد ہوئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب سید ابی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب امام حسن دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے، میرے آقا مدنی آقا اتنے خوش ہوئے کہ حسنین کی خوشی میں دونوں فرزند جب ہوئے تب کی بات بتا رہے ہیں، یہ حسنین کی خوشی میں ایسا تو نہیں بہت مال تھا، ایک نہیں 2 بکرے ذبح کر کے 7ویں دن امام حسن کے سر سے بال کاٹے گئے، بال وستر پھرایا گیا اور اس بالوں کے ہم وزن چاندی تقسیم کی گئی، چاندی بانٹی گئی غریبوں کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں دن 2 بکرے، 1 بکرا نہیں 2 بکرے ذبح کر کے امام حسن کا عقیقہ کیا گیا۔ یہ خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میلاد کی خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ عقیقہ جو کیا گیا یہ میلاد کی دراصل خوشی ہے کہ گوشت کو تقسیم کیا جائے، زیادہ لوگوں کو کھلایا جائے، بانٹا جائے۔ آج عید میلاد النبی منانے کے لیے ہم کچھ نیاز کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت تکلیف ہو جاتی کہ اگر ہم نیاز کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، کچھ لوگ بانٹ رہے ہیں تو لوگ بولتے ہیں اتنے جھنڈے لگانے کی کیا ضرورت تھی، لائٹنگ لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ ثابت ہوا نا کہ امام حسن امام حسین کا عقیقہ میرے آقا نے کیا اور گوشت 2 بکروں کا بانٹا، تو پھر جب آپ نے یہ کیا مطلب میلاد کی خوشی منائی۔ عنایت شروع کرو۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیاری بہنوں، آپ نے دیکھا کہ خوشی منائی ہمارے آقا نے، میلاد کی خوشی منائی۔ اپنے سن ولادت کے سالوں کے تعداد کے مطابق آخری حج میں آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اس میں 2 نقطے نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ ولادت وہ منائے، جشن ولادت وہ منائے جس نے دین کے لیے کچھ کیا ہے، جس نے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا ہے، اس کا جشن ولادت منانا ضروری ہے۔ آقا نے ساری زندگی تکلیفیں اٹھائی اور آخر میں حجۃ الوداع میں اپنا میلاد کی خوشی 63 اونٹوں کو قربان کر کے کی۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ آ تو رہی ہے، آ رہی ہے نا؟ پیاری بہنوں، حسنان کریمین کا عقیقہ منایا، یہ بھی میلاد کی خوشی تھی۔ 7ویں دن منانے کا حکم ہے کہ 7ویں دن مناؤ اور گوشت کو بانٹو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے آس پاس والوں کو، اور غریبوں اور مسکینوں کا بھی پورا اس میں حق رکھو اور ان کو اچھی طریقے سے شکم سیر کر کے کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا بہت بڑی سنت ہے، بہت اچھی سنت ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھاتے کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے، وہ باہر جا کر جو بھی مل جاتا ان کو بلا کے لے کر آتے اور پھر اپنے دسترخوان میں بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ سرکار غوث اعظم کا لنگر چلتے رہتے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانے سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو کھانا کھلانا، کھانے بانٹنا، لنگر کھلانا اور نیاز کرنا یہ بہت بڑے ثواب کے باعث ثواب کے کام ہے۔ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا سو جانا، اپنا مر جانا، اپنے لیے جی لینا کتے بلی جیسی زندگی ہے۔ زندگی تو وہ ہو جو دوسروں کے کام آ جائے۔ اب غور و فکر کریں، ہم غور و تفکر کریں۔ ایک بڑی پیاری بات آئی دماغ میں، ہمارے گھر ہمارا بیٹا ہوا، ہمارے گھر ہماری بیٹی ہوئی، ہمارے گھر ہمارا نواسا ہوا، نواسی ہوئی، پوتے ہوئے، تو مٹھائی ہم بانٹتے ہیں کہ پڑوسی لوگ بانٹتے ہیں؟
ہم بانٹتے ہیں نا، سمجھتا نا آپ کو ہمارے ننھے سے پوتے ہی بول رہے ہیں، ہم بانٹتے ہیں. ہمارے گھر خوشی ہوئی ہے، ہمارے گھر ہمارا پوتا ہوا ہے، پوتی ہوئی ہے، نواسا ہوا ہے، نواسی ہوئی ہے، یا ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہوئی ہے، تو اس کی خوشی ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، پھوپھی پھوپھا یہی لوگ تو مناتے ہیں نا. مٹھائی وہی تو بانٹتے ہیں جو گھر میں ہوا ہے. ہمارے گھر بیٹا ہوا ہے اور پڑوسی لوگ خوشی مناتے ہیں، ایسا کبھی دیکھا ہے کیا کہ پڑوسیوں نے مٹھائی بانٹی؟ بانٹتے ہیں؟ نہیں بانٹتے نا. پھر نبی ہمارے ہیں، رسول ہمارے آئے، محبت ہم کو ان سے ہے، اور جس رسول کے صدقے میں اللہ نظر آیا، اللہ سے ملاقات ہوئی. ہم اللہ کو جانتے نہیں، ہم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں، ابھی بھی نہیں دیکھا ہے. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار تجھے اپنا خدا جان لیا ہے. جس نے رب سے ملایا، اس محبوب کے آنے پہ خوشی ہم نہ منائے تو کون منائے گا؟ احسان ہم پر اللہ نے کیا اپنا محبوب بیچ کے، تو اللہ کے احسان کی خوشی ہم نہ منائے تو کون منائے؟ سمجھ لیجئے بات، جو مناتے ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں، جو مناتے ہیں وہ محبت والے ہوتے ہیں، اور جو نہیں مناتے تو نہیں، الٹا چڑھتے ہیں، ناک گھوس بہت سکوڑتے ہیں اور بری بری صورتیں بناتے ہیں، وہ نبی والے نہیں، ابلیس والے ہوتے ہیں. کیونکہ ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے ٹائم، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش پر. ابلیس کو تکلیف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر، تو وہ تو تکلیف میں ہے، اور اس کے پیروکار بھی تکلیف میں ہو جاتے ہیں. دنیا میں جھنڈے لگائیں، انڈیپینڈنٹ ڈے کا جھنڈا لگائے تو ان کو پرابلم نہیں ہوتی، لیکن عید میلاد النبی کا جھنڈا لگائے نا تو بڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے. یہ جھنڈے کیوں لگ رہے ہیں، جھنڈے کیوں لگ رہے ہیں، جلوس کیوں نکل رہے ہیں. بی بی آمینہ ارشاد فرماتی ہیں، ان کا قول ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا گنودگی کے عالم میں کہ جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر دنیا میں اترے. ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا. جھنڈے لگانا جبریل علیہ السلام کی سنت ہے، اسی لیے ہم جھنڈے لگاتے ہیں. اپنے اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیے، لائٹنگ لگائیے، خوب خوشیاں منائیے. ایک بیٹا ہمارا پیدا ہوتا ہے، پوتا پیدا ہوتا ہے، نواسا پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشی میں ہم لڈو بانٹتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں. تو جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی، جن کے صدقے میں ہمیں پوتا پاتی، ہماری نسلیں بڑھی، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان دیا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں جہنم کی راہ سے نکال کے جنت کی راہ پر ہمیں لا دیا، اس حبیب کا جشن ہم نہ منائے تو کون منائے گا؟ اللہ اس حبیب کا جشن منانے میں ہمیں ہماری ساری زندگی اور ہماری آل اور اولاد اور ہماری نسلیں در نسلوں کو اللہ کے حبیب کا جشن منانے اور محبت کرنے والا بنا دے. اور وہ حبیب اتنا سونا، وہ حبیب اتنا پیارا، وہ حبیب اتنا پیارا کہ وہ حبیب کہ جس کا اٹھنا پیارا، جس کا بیٹھنا پیارا، جس کا بولنا پیارا، جس کے ہر انداز پیارے. وہ انداز سنو، آپ نے ہمیں سکھایا ہے. ایک مرتبہ نبی مدنی آقا، سونے آقا، پیارے آقا مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. دیکھا کیا؟ ایک یہودی بڑھیا اپنا سارا سامان باندھ کر، بڑا سا گٹھا باندھ کر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہے. میرے مدنی آقا کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا مائی کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹا یہ وزن بڑا بھاری ہو گیا ہے، مجھ سے اٹھا کے سر پر رکھا نہیں جا رہا ہے، ذرا میری مدد کر دو اور اس کو اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو. مدنی آقا، سونے آقا، رحمت للعالمین آقا نے جب دیکھا بوڑھی عورت ہے، اتنا بڑا گٹھا ہے، کیسے اٹھا کے چلیں گی؟ کہاں مائی بتا دیجئے کہاں لے کر جانا ہے، ہم لیے چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسی بڑھیا نے یہ بات سنی
کہا ٹھیک ہے. پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا رحمت للعالمین آقا نے اس یہودن کا، اس یہودی بڑھیا کا، اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اس بڑھیا کا وزن اٹھایا اپنی پیٹھ پہ جہاں مہر نبوت لگی ہے، اس مہر نبوت پہ یہودن کا سامان پیٹھ پہ لادا اور چلنے لگے. رحمت للعالمین آقا چلنے لگے. وہ یہودن بڑھیا خالی ہاتھ پیچھے پیچھے ساتھ میں چلنے لگی. اب ہاتھ تو خالی تھے یہودن کے، منہ شروع ہو گیا. کہنے لگی معلوم ہے اے بیٹا، تجھے معلوم ہے اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے سب لوگ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں کر رہا ہے مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمد الوسیلۃ الفضیلۃ درجۃ الرفیع واسع مقام محمود الذی ترزقنا شفاعت یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہودی بڑھیا پیچھے پیچھے خالی ہاتھ چلنے لگی اور پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا اپنے اس یہودن کا گٹھا پیٹھ پر اٹھائے چلنے لگے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وزن اٹھا کر چل رہے ہیں اور پیچھے وہ یہودیہ آپ کے ساتھ میں خالی ہاتھ چل رہی ہے. ہاتھ خالی تھے، منہ شروع ہو گیا. کہنے لگی بیٹا تمہیں معلوم ہے میں یہ سب سامان لے کے پورا کیوں یہاں سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ پیارے آقا مسکرائے ارشاد فرماتے ہیں بتائیے کیوں جا رہی ہو؟ کہنے لگی تمہیں معلوم ہے ایک محمد نام کا نوجوان ہمارے یہاں آیا ہے، ایک محمد نام کا ہے، نہ جانے پاگل ہے یا دیوانہ ہے یا جادوگر ہے. اللہ اکبر معاذ اللہ معاذ اللہ. اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں لوگ آ کر اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دے رہے ہیں. اب باپ داداؤں کے دین سے ہٹ گئے، لوگ اس کی باتوں میں آ گئے ہیں اور لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے ہٹ گئے ہیں. کہیں مجھے ڈر ہے کہیں میرا سابقہ بھی اس سے نہ پڑ جائے، اسی لیے اس ڈر کے کہ اس جادوگر کو میں دیکھ لوں، میں اس کی بات میں آج نہ جاؤں، اسی لیے میں اپنا شہر ہی چھوڑ کے اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں سے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے. میرے آقا خاموشی کے ساتھ چلتے رہے، کچھ نہیں کہا. وہ آقا کے سامنے آقا کے بارے میں محمد محمد بول کے بری بری باتیں آپ کے بارے میں بولتی رہی. میرے آقا خاموشی کے ساتھ، علم کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ خاموشی سے چلتے رہے. جب منزل آ گئی کہا یہاں سامان اتار دو. پیارے آقا نے اپنی پیٹھ سے، اپنی پشت مبارک سے وہ سامان اتار کے رکھ دیا اور جانے کو ہوئے. جیسے جانے لگے تو اس بڑھیا کے ٹیوب لائٹ جاگے، اس کو ہوش آیا. سارے راستہ تو اس محمد کے غصے میں تھی اور میں اسی کی برائیوں میں لگی رہی. اس مددگار نے جو میری اتنی اچھی مدد کی، اتنا میرا سامان لایا، اس سے پوچھتا لوں تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا اے بیٹا جا رہے ہو ذرا بتاتے تو جاؤ تمہارا نام کیا ہے. اتنا سننا تھا کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں مائی میرا نام محمد ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ان کا نام لبوں پر جو آئے
میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، منہ ہو جائے. جیسے ہی کہا میرا نام محمد ہے، اس کے تو ہوش اڑ گئے. کہنے لگی کیا کہا؟ پھر سے کہو. کہا محمد ہے، میرا نام ہے مائی محمد ہے. کہا تم محمد ہو؟ کہا ہاں میں محمد ہوں. تم کیا وہی محمد ہو؟ کہا ہاں میں وہی محمد ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگی ہے بیٹا سارا راستہ میں تمہارے منہ پہ تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی رہی، تمہیں برا نہیں لگا؟ جیسی یہ سننا تھا. میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں مائی مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا، اتنا سننا تھا. کیوں بڑھیا؟ وہ بڑھیا آپ کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی محمد تم کتنے پیارے ہو، اے محمد تم کتنے اچھے ہو، تم اتنے اچھے ہو کہ تمہارے منہ پہ میں نے تمہیں کتنا برا بھلا کہا، تمہیں برا نہیں لگا. اے محمد جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارا خدا کتنا اچھا ہوگا. یہ کہہ کے آپ کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی یا محمد اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے مسلمان بنا لیجیے. جو چند منٹوں پہلے یہودیہ تھی، پیارے آقا کے حسن اخلاق کے صدقے وہ یہودیہ صحابیہ میں تبدیل ہو گئی، وہ صحابیہ بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عید میلاد النبی منانے والوں عید مناؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، کھانا کھلاؤ، لیکن یاد رکھو آقا کے حسن اخلاق والے جیسے بن جاؤ جیسا آپ کا حسن اخلاق تھا. آپ دشمنوں کے ساتھ بھی پیار سے بات کرتے تھے، آپ دشمنوں کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرتے تھے. جتنے غزوات اسلام میں ہوئے ایک بھی غزوہ، ایک بھی لڑائی، ایک بھی جنگ آقا نے خود ہو کر نہیں کھیلی، خود ہو کر نہیں کی. ساری جنگیں سارے غزوات صرف ڈیفینس میں اپنے بچاؤ کے لیے اسلام میں ہوئے. یہاں تک پیارے آقا ڈیفینس میں بھی جو جنگ لڑتے نا، جو بچاؤ میں بھی جو جنگ لڑتے، جو جنگ ہوتی، جو غزوہ ہوتا، اس میں بھی جب آپ تلوار لے کر جنگ میں شامل ہوتے، صحابہ کرام دیکھتے ہیں ایک بات بڑی عجیب دیکھتے کہ دشمن آپ پہ حملہ کرتا، دشمن آپ پہ حملہ کرتا اور وہ تلوار کا جواب تلوار سے نہ دے کر صرف بچاؤ اپنے آپ کا کرتی، صرف ڈھال سے بچاؤ کرتی، اس پہ تلوار نہیں اٹھاتی، اس پر تلوار سے وار نہیں کرتے. دوسری مرتبہ پھر وہ وار کرتا، پھر بھی وہ اس کا جواب تلوار سے نہیں دیتے. تیسری مرتبہ پھر وہ وار کرتا، اس کے باوجود بھی آپ تیسری مرتبہ بھی اس پہ تلوار کا جواب تلوار سے نہیں دیتے. صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، ہم آپ کو غزوات میں ایسا دیکھتے ہیں کہ تین مرتبہ دشمن آپ پر تلوار سے وار کرتا ہے اور آپ اس پہ جواباً تلوار سے وار نہیں کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ قربان جائے میرے آقا کی بات پر، قربان جائے میرے آقا کی جواب پر. آپ ارشاد فرماتے جب وہ پہلا وار کرتا نا تو میں اللہ سے دعا کرتا، میں یہ امید کرتا کہ میرا رب اس کو اب ہدایت دے دے گا. میں وار نہیں کرتا، میں صرف اپنے آپ کا بچاؤ کرتا. دوسرے بار پھر وہ تلوار کا وار کرتا، میں سوچتا شاید میرا رب اس کو پھر اب ہدایت دے دے گا. تیسری مرتبہ پھر وہ وار کرتا، میں پھر یہ سوچتا کہ میرا رب مجھے اس کو پھر ہدایت دے دے گا. جب چوتھی بار وہ وار کرتا تب میں سمجھ جاتا اللہ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں، تب جا کے میں اس پہ تلوار اٹھاتا. یہ میرے آقا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی،
آپ کے جیسا کوئی نہیں. آج ہم کو کوئی ایک بول دے نا ہم اس کو 4 بولتے ہیں, کوئی اتنی تکلیف دے دے نا ہم اس کو اتنی تکلیف دیتے ہیں, کوئی ہمارے بارے میں ایک غلط بول دے نا ایک کے پاس ہم 10 کے پاس اس کی برائیاں کرتے ہیں. زبان تو جیسے اللہ نے ہم کو اسی کام کے لیے دی ہے, جبکہ یہ زبان ہے جس کے بارے میں مدنی آقا ارشاد فرماتے تم اس کی ضمانت دے دو. یوں پکڑ کے دکھائی میرے آقا نے کہ تم اس کی ضمانت دے دو, اور دو جانگوں کے بیچ کی چیز شرمگاہ کی حفاظت ضمانت دے دو. میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کا استعمال سوچ سمجھ کے کرو, اس زبان کو سوچ سمجھ کے اس کا استعمال کرو. یہ زبان وہ ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گی, اور یہ زبان وہ ہے جو تمہیں جہنم میں لے جائے گی. زبان سے اچھے بولو گے کہ بس اللہ ہی اللہ, بس اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو. جو ہم سب کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. یہ زبان اللہ نے اپنے ذکر کرنے کو دی, یہ زبان اللہ کے نبی پہ محبوب پہ درود پاک پڑھنے کو دی, یہ زبان اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں دی. یہ زبان سے ہم علم سیکھے اور علم سکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں زبان دی. تو ہم اس زبان کا استعمال غلط نہ کریں. اس زبان سے ہم رحمت للعالمین آقا کے دیوانے بننا ہے تو نعت پاک پڑھیں اور محبت کی باتیں کریں, غلط بات ہرگز نہ کرے, کسی کی دل آزاری نہ کرے. یہ تلوار سے بڑھ کر چیز ہے. تلوار کا گھاؤ ایک بار بھر جاتا ہے لیکن زبان کے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانیوں, اس سے محبت ہے تو اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لو کہ اس عید میلاد النبی سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس زبان سے کسی کی دل آزاری کبھی نہیں کریں گے, اس زبان سے کسی کو تکلیف کبھی نہیں پہنچائیں گے, اس زبان سے کسی کا دل کبھی نہیں دکھائیں گے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری بہنوں, ایک اور واقعہ سن کے پھر بیان ختم کرنا ہے. 5 بجنے والے, 4:45 بج رہے ہیں. جی کنیکٹ ہوتے جائیے گا, دعا تک بنے رہیے گا. شروع ہے, درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے فجر میں جاتے تو ایک یہودن ایسی تھی جو آپ سے اتنی دشمنی کرتی تھی کہ دن بھر کچرا اور کانٹے دن بھر جمع کرتی, اور فجر کے پہلے رات میں آپ کے راستے پر, جس راستے سے آپ مسجد کے لیے جاتے ہیں, اس راستے پر وہ کانٹے بچھا دیتی, کانٹے ڈال دیتی, کچرا ڈال دیتی, گندگی ڈال دیتی. پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا وہاں سے گزرتے, معلوم ہوتا کہ سمجھ جاتے, معلوم تھا کہ یہاں یہودن اوپر رہتی ہے اور وہ روز نماز کے پہلے حضور کو تکلیف ہو اسی لیے کانٹے آپ کے راستے پر بچھا دیتی ہے, کانٹے ڈال دیتی ہے. میرے آقا مسکرا دیتے, کبھی کچھ نہیں بولتے, اور وہاں سے سنبھل کر چلے جاتے. ایک دن دیکھا کیا, ایک دن رحمت للعالمین آقا مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا راستہ خالی ہے, کلین ہے, کچرا اور کانٹے نہیں ڈلے ہوئے. آپ تو سب جانتے تھے, ہمیں یہ سبق دینے کے غرض سے ہمارے سامنے پوچھا بھی اور بتایا بھی. پوچھا اپنے صحابہ کرام سے, پوچھا کیا بات ہے, آج راہ میں کانٹے نہیں بچھے ہیں, کچرا نہیں دکھ رہا ہے. جو صحابی رسول آپ کے ساتھ روز وہاں سے گزرتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو یہودن وہاں کچرے ڈالا کرتی تھی, کچرا ڈالتی تھی, کانٹے بچھاتی تھی,
وہ سخت علیل ہے، سخت بیمار ہو گئی ہے۔ جیسی یہ بات سننا تھا، میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت نماز سے جب واپس لوٹے اور جب یہ پوچھا اور جب یہ معلوم پڑا کہ وہ بیمار ہے وہ یہودن، تو میرے مدنی آقا رحمت للعالمین آقا اس یہودن کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر پر گئے۔ جیسے آپ اس یہودن کے گھر پر پہنچے، یہودن اپنے پلنگ پر پڑی ہوئی تھی، بہت بیمار تھی، سخت علیل تھی۔ جیسے ہی دیکھا، اس کے لیے تو سب سے بڑے دشمن تھے، جیسے ہی دیکھا کہنے لگی محمد آ گئے ہو تو چلو اب بدلہ لے لو، کیونکہ میں تو کچھ بھی کر نہیں سکتی، میں تو ہل بھی نہیں سکتی، اب بدلہ لے لو، شاید بدلہ لینے آئے ہو۔ میرے آقا مسکرا دیے، ارشاد فرماتے ہیں نہیں ہے مائی، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو تمہیں دوا پلانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی۔ آقا کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہوا ہی نہیں، ہوتا بھی کیسے جب آقا اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ کہ مصطفیٰ پہ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے رب نے بنایا ہی نہیں۔ ایک اور پوائنٹ، ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آیا، وہ بھی آپ کو شیئر کر دوں۔ عید میلاد النبی سے منافقین کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ ان کو بتا دوں عید میلاد النبی منانے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں کی عظمت پہ جگہ جگہ ذکر کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کا، والدین کی عظمت کا، ماں باپ والدین کی خدمت کرنے کا۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہارے ماں باپ تمہیں مل جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو، ماں باپ کا احترام کرو۔ اتنا بڑا مرتبہ ماں کو دیا، کیونکہ ماں کون ہے؟ اللہ کے تخلیقی کائنات کی، اللہ کے کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کا ایک ذریعہ بنی ہے ماں۔ ساری تخلیق جو اللہ پاک نے کائنات کی ہے اس میں ایک ذریعہ کون بنی ہے؟ ماں۔ اور ماں کی اللہ نے قرآن پاک میں بڑی تعریف کی ہے کہ اپنے شکم میں لے کے اپنے بچے کو تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا کے لے کے گھومی ہے، 2 برس تک دودھ پلایا ہے، ایسی ایسی تعریف کی اور ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد ساری جہالتیں ختم ہو گئی۔ جو زندہ اپنی بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، انہی کے لیے بچیاں رحمت بن گئی۔ وہی صحابی جو کئی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر چکے تھے، جب مصطفیٰ جان رحمت کے اعلان نبوت کے بعد جب آپ کے صحابیت میں آئے، آپ کے صحابی بنے، کہا مجھ سے ایسے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اب میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں تیرے گھر رحمت آئی ہے۔ بیٹی کو، ہم عورتوں کو کتنا بڑا مقام مصطفیٰ جان رحمت کی جانب سے ملا ہے، آپ کے صدقے میں ملا ہے، آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے کہ ہم بیٹی ہے تو اللہ اپنے ماں باپ کی رحمت ہے، ہم بہن ہے تو سکون، بیوی ہے تو اپنے شوہر کا سکون ہے، بہن ہے تو محبت ہے، اور ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے۔ اللہ نے ماں بنا کے اتنا اونچا عظیم مقام دیا، اور مقام دینے کے ساتھ ساتھ اولادوں کو اتنا بڑا ثواب دیا کہ ماں باپ کو، جس نے ماں کو اپنے محبت کے ساتھ دیکھا، جس نے اپنی امی کو، آقا فرماتے محبت کے ساتھ مسکرا کے دیکھا، اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماں جو تخلیق کائنات میں حصہ بنی، اس کی خدمت کرنے، مسکرا کے دیکھنے سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو جس کے صدقے میں ماں ملی، جس محبوب رحمت للعالمین کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ماں نصیب کی، ماں کو وہ مرتبہ عطا کیا، اس محبوب کا جشن ولادت منانے میں، اس محبوب سے محبت کرنے میں، اس محبوب کے نام کے لنگر کھلانے میں، اس محبوب کے نام کے جلوس نکالنے میں، اس محبوب کے نام کی لائٹنگ لگانے میں، کیا اللہ خوش نہیں ہوتا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ نے تو ساری کائنات کو سجا دیا، اپنے محبوب کو بھیجنے کے پہلے ہی اللہ نے زمین آسمان سورج چاند ستارے آسمان پہ سجائے، زمین کو ہری ہری پتیوں سے پھولوں سے کل کل کرتی ندیوں سے جھرنوں سے سجا دیا، پیاری پیاری پہاڑیوں سے سجا دیا۔ محبوب کو بھیجنے کے پہلے جس طریقے سے کہیں پروگرام ہوتا ہے اور کوئی مہمان خصوصی آنے والا ہوتا ہے تو مہمان خصوصی کے پہلے پوری پینڈال کو پوری لان کو اچھی طریقے سے سجایا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کے پہلے زمین کو سجایا، آسمان کو سجایا، یہاں تک جنت کو سجایا، اور سجانے کے بعد پھر محبوب کی آمد کے پہلے بتانے والے بھیجے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف آور ہوئے، سب یہی کہتے رہے آ رہے ہیں آ رہے ہیں، مہمان خصوصی آ رہے ہیں۔ مہمان خصوصی ہمیشہ آخر میں آتا ہے، سارے انتظام کرنے والے پہلے آتے ہیں۔ آدم آئے کہا محمد آ رہے ہیں، شیش آئے کہا محمد آ رہے ہیں، نوح آئے کہے محمد آ رہے ہیں، اسماعیل ابراہیم اسماعیل عیسیٰ موسیٰ جتنے کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کے سب یہی خبر لائے محمد آ رہے ہیں، احمد آ رہے ہیں۔ آپ کے آنے کی خوشی میں اللہ نے اتنے نبیوں کو بھیجا، وہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد منانے کو بھیجا، اور میلاد منانے کے بعد محبوب جب دنیا میں آ گئے تو دکھا دیا اسی محبوب کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا، اب اسی محبوب کی امامت میں، اسی محبوب کی امامت میں، اسی محبوب کے پیچھے تمہیں 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ صحیح میں جشن ولادت کی نماز تھی، وہ جشن ولادت کی نماز تھی۔ یہ بھی پوائنٹ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ وہ نماز جو تھی، جو شب معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں پڑھائی گئی، میرے آقا نے جو امامت کی کہ امام بنے آقا، نبیوں نے صفیں باندھی، وہ بھی تمام نبیوں کو بلا کے ایک مسجد میں جمع کر کے آپ کو امامت عطا کر کے اللہ نے آپ کا میلاد منایا۔ جو سارے خبر لے کر آئے تھے نا، آخری میں وہ فنکشن وہاں پر ختم ہوا ہے، میلاد کی خبریں ہوئی، پینڈال سجا، ساری دنیا شامیانہ بنی، اور اس کے بعد وہ شامیانہ میں جو سامعین تھے وہ نبی تھے، اور جو مہمان خصوصی تھے وہ میرے آقا تھے، اور وہ میرے آقا کہ جیسا دنیا میں کسی کو اللہ نے بنایا ہی نہیں، بھیجا نہیں۔ انشاءاللہ یہ ٹو بی کنٹینیو رہے گا۔ دیکھ بیٹا، یہ انشاءاللہ یہ حضور اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تمام زندگی پہ ہم روشنی ڈالیں گے، گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ چلیے آپ سب وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے، اور آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجئے، ہر شگے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ابھی میٹنگ کا ٹائم پھر ختم ہو رہا ہے، کنیکٹ ہو جائیے، سلام بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی، دعا میں شریک رہیے، اللہ کرے۔ اور آپ نے سب کے مائک شروع کر لیجئے کہ آپ کے مائک شروع رہیں گے تو سلام بھی سب ایک ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیے